سمیر قریشی آج خبر کی اصل خبر کے ساتھ میں آج آپ کو بتاؤں کہ میں آج ملک کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے پاس یہاں لاہور زمان پارک میں موجود ہوں، اور آج ہم ان کا موقف جانتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں، پابندیاں لگی ہیں، پی ٹی آئی کو بہت سے جو ہے پی ٹی آئی چھوڑ کے پریس کانفرنسز کر کے دوسری پارٹیوں میں چلے گئے۔ تو آج ہم جانتے ہیں کہ خان صاحب کا آئندہ لاہ عمل کیا ہوگا۔ خان صاحب، 9 مئی کو جو کچھ ہوا یہ ایک اضطراری رد عمل تھا یا باقاعدہ کوئی منصوبہ بندی تھی اس کی؟ دیکھیں جی، اس کی صرف آپ فیکٹس دیکھ لیں، باقی چیزیں چھوڑیں۔ مجھے اٹھایا جاتا ہے ہائی کورٹ کے بیچ میں سے، جب کہ کوئی ضرورت نہیں تھی کہ کمانڈو ایکشن کی ضرورت نہیں تھی، کوئی پولیس آتی۔ میں نے تو صبح جانے سے پہلے کہا تھا کہ وارنٹ دکھاؤ اور میں اریسٹ کر لو۔ میں بیل پہ تھا، مجھے اریسٹ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سپریم کورٹ نے بعد میں کہا وہ اللیگل تھا میرا اریسٹ، لیکن مار دھاڑ کر کے، لوگوں کو زخمی کر کے، شیشے توڑ کے، وہ جو کمرہ تھا اس طرح جس طرح کہ کوئی مجرم یا کوئی دہشت گرد کو اٹھا رہے ہیں، اب اس کا رد عمل آنا تھا۔ تو جب وہ جو پہلے سے پلان ہوا تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 2-3 دنوں میں 10,000 ورکرز کو پکڑ کے اندر ڈال دو، یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک پری پلاننگ نہ ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے پاکستان میں ورکرز، اور وہ کیا 300-400 لوگ ہوں گے جنہوں نے کوئی جلایا ہوگا، تو 10,000 ورکرز کو اور ساری لیڈرشپ کو اندر پکڑ کے ڈال دیا، یہ پری پلان تھا۔ سر، تو پھر اگر 9 مئی کے واقعات میں تحریک انصاف شامل نہیں تھی تو خاص طور آپ نے یوم تقریب میں شہدائے پاکستان سے لا تعلقی کیوں رکھی؟ کب کیوں رکھی؟ کیا مطلب؟ یعنی اس میں کوئی شمولیت کا حصہ نہیں لیا، یعنی کہ یوم شہدائے تقریب جو تھی؟ اصل میں وہ بات نہیں ہے ہمارا، مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ پاکستانی فوج کو اپنا سمجھا ہے۔ ہم تو بڑے ہوئے ہیں اس ملک میں کہ فوج کا ایک رتبہ تھا، کیونکہ ہماری سیکیورٹی تھی پاکستانی فوج۔ ساری دنیا میں باہر جب 9/11 کے بعد پاکستانی فوج کو برا بھلا کہا جا رہا تھا کہ دوگلا رول پلے کر رہی ہیں، طالبان سے بھی ملی ہوئی ہیں، امریکنوں کرٹیسائز ہو رہا تھا، کون ڈیفینڈ کر رہا تھا؟ مجھے گنتی کے لوگ بتائیں کہ جو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر پاکستانی فوج کو ڈیفینڈ کر رہا تھا، وہ میں کر رہا تھا۔ میں گورنمنٹ میں بھی تھا، ہم نے ہمیشہ اپنی فوج کو ساری دنیا میں ڈیفینڈ کیا اور کہا کہ جو قربانیاں دی ہیں انہوں نے وار آن ٹیرر میں، تو ہمارا تو کوئی مسئلہ کبھی پاکستانی فوج سے تھا ہی نہیں۔ آپ نے پہلے سازش کا الزام امریکہ پہ لگایا تھا، اس کے بعد میں امریکی کانگریس آپ کے حق میں آواز اٹھانے لگی، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو ہوا نا کہ ایک امریکی انڈر سیکرٹری اسٹیٹ نے جو اسد مجید سے بات کی، وہ تو ایک ریکارڈ کا حصہ ہے، نوٹ ٹیکرز تھے دونوں طرف، وہ آفیشیل میٹنگ تھی، اور اس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان کو جب تک نہیں ہٹا، اگر نو کانفیڈنس میں نہ ہٹایا گیا تو پاکستان کے لیے مشکلیں آئیں گی۔ ٹھیک، یہ اس کا اسد مجید کے جو سائفر بھیجا وہاں سے اس کا حصہ ہے، یہ میں نے کیبنٹ میں بھی رکھا، یہ میں نے نیشنل سیکورٹی کونسل میں رکھا، چیف جسٹس کو وہ مراسلہ بھیجا اور پارلیمنٹ میں رکھا، اور اس کو آفیشلی پاکستانی گورنمنٹ نے کنڈیم امریکہ کو ڈیمارش کیا کہ ہماری مداخلت کر رہے ہو۔ یہ تو فیکٹ ہو گیا۔ جو بعد میں ہمیں چیزیں پتہ چلی وہ یہ کہ کو ہائر کیا تھا، جس نے جا کے پوری کیمپین چلائی کہ جی پرو امریکہ ہے اور عمران خان اینٹی امریکہ ہے، اور اس کے اب ہمیں پتہ ہے کیونکہ $30,000 دیے گئے تھے کو، ہماری گورنمنٹ نے سوچے، ہمیں نہیں پتہ تھا۔ تو یہ تو اب فارا جو ہے نا ان کی امریکہ کے اندر ایک رجسٹر کرنا پڑتا ہے لابیسٹ کا، اس میں تو یہ فیکٹس آ گئے بعد میں 6 مہینے کے بعد۔ آپ کا سیاسی سفر جو تھا اس میں جمہوریت جو ہے مضبوط ہوئی یا کمزور ہوئی؟ میرے خیال میں ہمارے سیاسی سفر میں جمہوریت بہت مضبوط ہوئی۔ ہم نے چیف جسٹس کی جو بحالی کی موومنٹ میں پوری طرح شرکت کی، اس سے ہماری عدلیہ مضبوط ہوئی، آزاد ہوئی، آزاد ہونے کی طرف گئی۔ پہلے تو عدلیہ کا گورنمنٹ کا حصہ تھی، اس کے بعد میڈیا، جتنا میڈیا آزاد ہوا اور سب سے زیادہ ہم نے سپورٹ کیا اس کو۔ اور جب میری گورنمنٹ آئی، میں چیلنج کرتا ہوں کوئی مجھے بتائے کہ ہم میڈیا کو کچھ کیا ہو۔ ہاں، اسٹیبلشمنٹ نے 2-3 ایکشن لیے ہوں گے حامد میر کے اوپر اور پتہ نہیں طلعت حسین کے اوپر، انہوں نے کچھ کہا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا۔
ہم نے سارا وقت میڈیا کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. ایک قانون لانا چاہتے تھے میڈیا کے ذمہ دار کرنے کے لیے, وہ نہیں ہوا, ہم نے نہیں ایکسیپٹ کیا, یعنی ہم نے نہیں وہ کیا. لیکن مجھے کوئی بتا دے کہ میڈیا سے جو آج حرکتیں ہو رہی ہیں, کوئی مجھے بتایا کہ میرے دور میں کوئی اس طرح ہوتا تھا. میری اتنی تنقید ہوئی ہے جتنا میری تنقید ہوئی ہے میرے دور میں, بتائے کسی کو پکڑا, کسی کو اٹھایا, کسی کو رات کو جو ارشد شریف سے ہوا, اور یہ جو صحافیوں سے ہو رہا ہے, یہ جو اب عمران ریاض غائب ہوا ہے 20 دنوں سے, تو یہ تو کبھی ایسی چیزیں ہوئی نہیں تھی. تو یہ ہماری جمہوریت آگے بڑھتی جا رہی تھی, اور اس کو جو دھچکا پڑا ہے اب, یعنی یہ بالکل رول بیک ہو گئی ہے. یہ تو ایک میں سے زیادہ آزادی تھی. خان صاحب, روس کے معاملے میں ساری محنت تھی آپ کی, اس ٹائم پہ آپ کے مخالفین بڑے مارکیٹ میں تھے. اب یہ روس سے تیل لا رہے ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں, تو محنت تو ساری آپ کی تھی, اس کے لیے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں, روس سے جب ہم نے بات چیت کی تھی تب تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں $110 بیرل پہ پہنچ چکا تھا, اس سے بھی زیادہ. اب تو تیل پہنچ گیا $70 اور $80 بیرل پہ, 35% اس کی قیمت تیل کی نیچے آ گئی ہے اب. تو اس وقت تو بہت ضروری تھا کہ جس طرح ہندوستان تیل لے رہا تھا ہم بھی لیتے, اور ہم نے پلان کیا ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنی پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کیپ کر دی تھی. ہم نے کہا تھا, کیونکہ ہم نے سوچا تھا کہ لوگوں کو بچائیں, کیونکہ جب آپ پٹرول ڈیزل مہنگا کرتے ہیں سب کچھ مہنگے ہو جاتے, تو لوگوں کو بچانے کے لیے کیپ کیا $150 لیٹر پہ. اور امید یہ تھی کہ روس سے ہم, جیسے ہندوستان سستا تیل خرید رہا, ہم نے بھی خریدنا تھا. پریزیڈنٹ پوٹن نے خاص اپنا انرجی کا منسٹر بھیجا, اسی دن میری میٹنگ کے بعد حماد اظہر سے میٹنگ ہوئی تھی اس کی. تو ہم تو نیگوشیٹ کر آئے تھے, سستی گندم بھی کر آئے تھے, 2 ملین ٹن خریدنی تھی. اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گرا دی, اور یہ اتنے ڈرے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. اب 1 سال کے بعد کر رہے ہیں, جب اب فائدہ ہی اس سے نہیں ہوگا, کیونکہ ویسے ہی انٹرنیشنل پرائز نیچے آ گئے. خان صاحب, ایک طرف تو آپ ڈٹے ہوئے ہیں, آپ مکمل طور پر ڈٹے ہوئے ہیں, دوسری جانب آپ کے قریبی لوگ جو ہیں وہ پریس کانفرنسز کر کے پارٹی چھوڑ رہے ہیں, تو اگر وہ واپس آئے تو کیا قبول کریں گے آپ؟ دیکھیں, یہ تو میں ابھی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ جو لوگ اس وقت بڑی مشکلیں برداشت کر رہے ہیں اور اس کے باوجود کھڑے ہوئے ہیں, وہ نہیں چھوڑ رہے پارٹی. اور بڑی یعنی ہر قسم کی دھمکیاں, فیملیز, میری سوچیں کہ کبھی اس ملک میں عورتوں کے اوپر کبھی سیاسی انتقامی کارروائی نہیں ہوئی, کبھی اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوئی. پہلے ہمارے ورکرز عورتوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا, وہ کوئی بھی سب پرامن احتجاج کرے. اس کے بعد میری بیوی کے اوپر وارنٹ نکال دیے, میری ایک بہن ہے اس کے بیٹے کے اوپر وارنٹ نکل گئے ہیں, اس کا خنسامے کو پکڑ کے لے گئے. وہ جب واپس آیا وہ وینٹیلیٹر پہ ہے 2 ہفتے سے, اس کو پتہ نہیں کیا مارا یا کیا کیا. اس کے ایک بہن کے اوپر کوئی اینٹی کرپشن چارجز لگا دیے ہیں. ایک بہن کی بہو کے اوپر کہا کہ جی آپ جیو فینسنگ میں یہاں تھی, تو اس کے اوپر پولیس پہنچ گئی. تو یہ تو جو حرکتیں ہیں یہ تو کبھی پہلے ہوئی نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگ ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک تبدیلی ہے پاکستان میں, کیونکہ پولیٹیکل کلاس عموماً سمجھتے نہیں تھے کہ پولیٹیکل کلاس کبھی کھڑی ہوگی ایسے, اور کئی چلے گئے جو نہیں پریشر لے سکے وہ چلے گئے. تو وہ اب کیا کریں گے, اینڈ میں ہم خیر سوچیں گے تو صحیح کہ کون نے کتنا پریشر تھا کس پہ, وہ سوچیں گے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو کھڑے ہیں اب, ان کو ہم کیسے کہیں گے کہ جی دیکھیں جو سب کچھ برداشت کر رہے ہیں اور کھڑے ہیں, تو ان کے لیے بھی پھر زیادتی ہوگی نا کہ آپ ان کو ایک ہی طرح ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے, ایک ہی طرح تو نہیں ناپ سکتے. خان صاحب 3.5 سالہ دور آپ کا رہا, بڑی گروتھ تھی, اب تو بہت ہی وہ ہو گئی. کیا آپ اس حکومت سے کوئی غلطیاں ہوئی ہماری حکومت سے؟ دیکھیں, میری تو سب سے بڑی غلطی میں یہ کہتا ہوں کہ میں جب پاور ملی اور ایک کمزور گورنمنٹ آئی, کولیشن گورنمنٹ, مجھے پھر سے الیکشن کروا دینا چاہیے تھا. کیونکہ آپ بڑے کوئی بھی تبدیلی یا ریفارمز یا اصلاحات کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس طاقت نہ ہو. تو ایک کولیشن گورنمنٹ, ایک کمزور سی گورنمنٹ, وہ ہر جگہ جا کے مشکل بل ہی نہیں پاس ہوتا تھا. ایجنسیز کو کہنا پڑتا تھا کہ جناب ہماری مدد کریں لوگوں کو پہنچانے کے لیے. تو ایسی گورنمنٹ سے کیا یعنی آپ کیا کر سکتے ہیں, سارا وقت تو گورنمنٹ سنبھالنے میں لگ جاتا تھا. تو بڑے بڑے جو قدم اٹھانے تھے ہم نے, ویسے مجھے فخر ہے کہ ہماری اب
آخری 2 سال ایوریج گروتھ 6% تھی. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان میں. عموماً تو اس طرح کی کبھی بھی ماضی میں ہوئی ہے تو امریکن ڈالرز آ رہے تھے یا سیٹو سینٹو میں یا افغان جہاد میں یا جو وار آن ٹیرر میں. تو یہ تو ویسے گروتھ ہوئی ہے اور آل راؤنڈ ہوئی. انڈسٹری بھی بڑھ رہی تھی, ایگریکلچر بھی بڑھا تھا. تو یہ جو اب حالات ہیں, اب تو پاکستان کو یہ ادھر لے گئے ہیں. اب تو خود ریسٹرکچر کی, یعنی بیسکلی تو ڈیفالٹ کی بات کر رہا ہے نا. اب وہ آج وہ ڈیفالٹ کی بات کر رہا ہے جب اس نے یہ کہا ریسٹرکچر. تو یہ تو پاکستان, تو یہ تو میں نے 1 سال پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا. کو بھی بتایا تھا یہ نہیں سنبھال سکتے, اور وہی ہوا ہے. اور میں نے 1 سال پہلے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا میرے اوپر غداری کا کیس کرنا چاہیے, جب میں نے کہا تھا کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف لے جائیں گے, ان سے ملک بھی سنبھالا جائے. اور وہی ہوا ہے. اب پہنچ گئے وہیں کہ اب ہم پیسے بھی نہیں دے سکتے, اب ریسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں, تو وہ تو مطلب ڈیفالٹ کر گئے. خان صاحب, تحریک استحکام پارٹی بنی, ایک تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دوسرا, اگر الیکشن ہوئے تو پارٹی کو کہاں دیکھتے ہیں آپ تحریک انصاف؟ دیکھیں, چلے میں تو ان کو گڈ لک کہتا ہوں, کیونکہ اس میں ہمارے بڑے اچھے پرانے لوگ چلے گئے ہیں, اور اچھا ہے, اللہ ان کی مدد کرے. لیکن دیکھیں یہ کوشش کیا ہو رہی ہے؟ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی کھچڑی پک جائے گا کہ وہ ایسی آئے کہ اتنی کمزور گورنمنٹ ہو کہ وہ ٹوٹل اوپر کنٹرول ہو جائے, جو لوگ بھی کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس سے تو پاکستان کے مسئلے بڑھیں گے, حل تو نہیں ہونے لگے. کیونکہ مسئلوں کا حل ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی میں, وہ تب آئے گی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. فری اینڈ فیئر الیکشن سے عوام جس کو چاہتی ہے, جو بیکنگ ہوگی عوام کی, وہ آئیں گے پاور میں, وہ ہوگی اسٹیبل گورنمنٹ. وہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی پیدا کر کے اکنامک اسٹیبلٹی پیدا کریں گے. انویسٹرز کو کانفیڈنس ہوگا کہ یہ جی اب گورنمنٹ آ گئی ہے یہ 5 سال کے لیے. تو جب تک وہ نہ ہو تو اسٹیبلٹی تو نہیں آنے لگی. تو یہ جو کر رہے ہیں وہ تو ایگزیکٹلی ابھی تو وہی ہے, یہی ہے نا کہ کھچڑی پکی ہوئی ہے. تو اس سے تو فیل ہو گیا ایکسپیریمنٹ. تو اسی کو پھر سے اسی کو ہی آگے لے کے دہرانے کی کوشش کریں کہ تحریک انصاف کو کرش کر کے تو اسی طرح چھوٹی پارٹیز یا تھوڑی تھوڑی سیٹیں دے کے بٹھا دیں. آپ سمجھتے ہیں الیکشن ہوں گے؟ ابھی تک تو ان کا پلان یہ ہے کہ الیکشن تب ہوں گے جب تحریک انصاف کو مکمل طور پہ کرش کر دیا جائے گا. اب تک یہ ان کا پلان ہے. اچھا خان صاحب, وقت کی کمی ہے, آپ بہت بیزی ہیں, بجٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ عوام دوست بجٹ ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے؟ دیکھیں بجٹ کی تو آپ سارے کسی بھی ماہرین اکانومی والے سے پوچھ لیں تو سب کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی یہ تو ایسا انہوں نے بنایا ہے کہ یہ چلے گا ہی نہیں بجٹ. سب کو یہ اس میں سے کیا چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ تو ان وائبل ہو گیا پاکستان. اگر آپ بجٹ دیکھ لیں, ایک ہی چیز دیکھ لیں نا, ساری چیزیں چھوڑیں. فیڈرل گورنمنٹ جب صوبوں کو اپنے پیسے دے چکے گی 5,000 ارب جو بھی ہے, تو اس کے بعد جو صرف سود دینا ہوگا قرضوں پہ وہ اس سے زیادہ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے بچ جائیں گے. اس کا مطلب سارا ملک قرضوں پہ چلے گا. اب یہ سوچ لیں کہ ہم نے ہمارے 3.5 سال میں 18,400 ارب روپے کے ہمارے قرضے تھے. 18,400 ارب کے 3.5 سال میں. انہوں نے 1 سال میں 15,000 ارب کے قرضے لے لیے. تو یہ تو انٹینیبل ہو گیا نا ملک. یہ تو وہ ڈیٹ ٹریپ میں چڑھا گیا. اوپر سے انڈسٹری سکڑ رہی ہے. آپ اکنامک سروے دیکھ لیں, وہ -10.4 سے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ مائنسز میں چلی گئی ہے. انڈسٹری کی گروتھ جو اوور آل ہو رہی تھی 8%, وہ مائنسز میں چلی گئی ہے. ایگریکلچر 4.4% سے وہ آ گیا 1% کے اوپر کچھ. تو جو پروڈکشن ہے, جو ویلتھ کریٹ کرنا ہے, 6% گروتھ ریٹ سے جب 0.3 پہ آ جائے تو دولت تو نہیں بڑھ رہی, وہ تو کانٹریکٹ کر رہی ہے. بے روزگاری بڑھ رہی ہے. مہنگائی 38% کے اوپر ہے, جو تاریخی مہنگائی ہے. لیکن اس سے نکلنا کیسے ہے؟ نکلیں گے تب جب ویلتھ کریشن ہوگی. نہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, نہ باہر سے نہ اندر سے. تو ان کے پاس پلان کیا اب نکلنے کا؟ اصل تو بات یہ ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کی ٹیکس کلیکشن گر رہی ہے, ایکسپورٹس گر رہی ہیں, آپ کی ریمیٹنسز گر رہی ہیں, تو آپ نے نکلنا کیسے؟ اب قرضے لے کے تو نہیں نکل سکتے نا. تو جو خطرہ اب ہے کہ پاکستان اب ادھر جا رہا ہے جدھر کبھی پہلے اتنی برے معاشی حالات نہیں تھے. اب اس سے یہ جو ان کا حل ہے نکالنے کا کہ کھچڑی پکا کے, جو پولیٹیکل لے کے کھچڑی پک رہی ہے, اس سے تو اور بھی یہ حالات برے ہو جائیں گے.
نکلے گا تب جب پولیٹیکل سٹیبلٹی اور تکڑی گورنمنٹ آئے جو پھر جس کے پاس پبلک مینڈیٹ ہو ریسٹرکچر کرنے کا اکانومی، یعنی ایک مکمل طور پہ ریفارم پروگرام لے کے آئے، وہ کر سکتی ہے. تو یہ ٹرائیڈ اینڈ فیلڈ ایکسپیریمنٹ تو اب ملک کو مزید اور دلدل میں ڈال رہا ہے. خان صاحب، پی ٹی آئی میں سے آپ کو -1 کرنے کا تو یہ مائنس کرنے کا فارمولا تو نہیں اپلائی کر رہی ہے؟ دیکھیں -1 فارمولا تب ہوتا ہے جب ڈیلز کی جاتی ہیں پاور میں آنے کے لیے. اچھا میں یہ کر دوں گا، مجھے تم یہ کر دو، میں فلانا ہی، میں تمہارے لیے یہ کروں گا، تم یہ کر دو. وہ ڈیلز ہوتی ہیں. لیکن میری تو یہ اس طرح کی پالیٹکس کبھی تھی نہیں. میری تو ایک اسٹرگل 22 سال ایک کہہ دیں کہ آؤٹ سائڈر تھا میں، اور پھر 3.5 سال پاور میں رہا ہوں. اور میری جو ہم تو اسٹرگل ایک چینج چاہ رہے ہیں. چینج ہے وہی انصاف کی تحریک، رول آف لا، کانسٹیٹیوشنزم، ایک ملک کے اندر ایک حقیقی آزادی، حقیقی جمہوریت. حقیقی جمہوریت کا مطلب حقیقی آزادی ہے. الیکشن تو ساری دنیا میں ہوتے ہیں، تھرڈ ورلڈ میں ہوتے ہیں، غریب ملک، آزادی نہیں آتی. آزادی آتی ہے حقیقی جمہوریت سے، اور وہ ہوتی ہے رول آف لا کے اوپر، جب قانون کے سامنے ایک برابر ہو. یہ اسٹرگل چل رہی ہے، یہ چل رہی ہے، اور یہ چلتی رہے گی. اس کے اندر ڈیلز نہیں ہوتی. یہ اسٹرگل تب تک چلتی ہے جب تک آپ کامیاب نہیں ہوتے. تو وہ جتنی بھی دیر لگے یہ اسٹرگل چلتی رہے گی. تو اس پہ کوئی یہ -1 تو ڈیلز کی سیاست ہے، یہ جو سارے کر رہے ہیں آپس میں کہ جی اس کو بٹا دو اس کو. میں تو اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں. ہم تو ایک ملک میں ایک مشن لے کے نکلے ہوئے ہیں حقیقی آزادی کا، تو اس پہ لگے ہوئے ہیں. خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ تمام صورتحال کے اندر بھی جو ہے ہم اسٹرگل کرتے رہیں گے، اور ہم کوئی ڈیل کرنے کے لیے نہیں بیٹھے اور نہ ہی ڈیل کریں گے، اور یقیناً عوام کو حقیقی آزادی جو ہے وہ دلا کر چھوڑیں گے. Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر.